نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو میرے سامنے جھک جاؤ، واسجدوا، اور یہ ثابت کر دو کہ تم محض ایک گندے پانی سے بنے ہو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور خیر کے کام کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی جو چیز انسان کی صحت کو نقصان پہنچائے، جو چیز انسان کے لیے مضرت رساں ہو، جس چیز سے انسان کا نقصان ہوتا ہو، اللہ رب العزت اتنے شفیق اور مربی ہیں کہ اس چیز کو چھڑوا دیتے ہیں۔ جو چیز انسان کی صحت کے اعتبار سے یا پھر دینی اعتبار سے مخل ہو اور اللہ کے حکم کے اندر وہ آڑ بنتی ہو، اللہ رب العزت اس شے کو چھڑوا دیتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک بیماری ہے، ایک عادت ہے جس کو آپ اور میں شراب کے نام سے جانتے ہیں۔ دنیا اس کو شراب کے نام سے موسوم کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر شے کو انسان کی صحت یابی کے لیے اور اس کے دین کو نفع بخشنے کے لیے پیدا فرمایا، لیکن جب یہ چیز بن کر کے تیار ہوئی، اس شراب کو جب پینا شروع کیا گیا تو اس شراب کے اندر نقصانات زیادہ تھے اور اس کا نفع نہ کے درجے کے اندر تھا۔ شراب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی۔ قرآن میں آیا: حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ۔ دوسری جگہ قرآن کے اندر شراب کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اولا یہ سمجھے کہ شراب کہتے کس کو ہیں؟ شراب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو پیا جائے اور اس سے نشہ ہو جائے۔ شراب کہتے ہیں ہر اس مشروب کو جس کو پی کر کے انسان اپنا آپا کھو دے اور اس کے اوپر نشہ چڑھ جائے۔ وہ مشروب کوئی بھی ہو، لیکن اگر اس کو پینے کے بعد انسان کو نشہ ہوتا ہے تو ہر اس چیز کو شراب کا نام دیا جائے گا۔ ابتدا میں یہ شراب حلال تھی، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی پیا کرتے تھے۔ اس وقت شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا: وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ اے میرے بندو، تمہیں کھجور دی ہے، انگور دیے ہیں، ان سے آپ تتخذون منہ سکرا، اس سے آپ نشہ آور چیزیں بناتے ہو، تیار کرتے ہو، ورزقا حسنا، اور ان انگوروں کے اندر، ان کھجوروں کے اندر تمہارے لیے رزق ہے اور یہ تمہارے لیے کھانے کی بہت اچھی چیز ہے۔ قرآن کے اندر اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ شراب ابتدا میں حلال تھی، صحابہ پیا کرتے تھے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اللہ کے رسول کے پاس آئے، خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، کہنے لگے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ہمارے بیوی بچے آپ پر فدا ہو، آپ ہمیں بتلا دیجئے
شراب کے متعلق کوئی فتویٰ دیجئے، کوئی بات بتائیے کہ اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ مال کو ضائع کر دیتی ہے، عقل کو خراب کر دیتی ہے۔ یا رسول اللہ ہم پیتے ضرور ہیں لیکن اس سے عقل کے اندر فساد برپا ہوتا ہے، مال اس سے برباد ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول بتلائیے۔ فوراً جبریل امین اترے اور آ کر کے وحی دی، اللہ کے رسول آپ کے پاس آپ کے جانثار صحابہ آئے ہیں، آپ کے ساتھ وہ دوست بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے آگے چل کر میرے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ جس سے متعلق یہ پوچھ رہے ہیں قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ شراب کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لیکن کچھ لوگوں کے لیے اس کے اندر نفع بھی ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس جب جبریل امین آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ، اے میرے رفیقوں، اے دین کا کام کرنے والوں، اپنی جان کو اللہ کے دربار کے اندر پیش کر کے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں سنو، اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ یہ شراب اسم کبیر، اس کے اندر بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اگر اس کے اندر اگر نفع ہے بھی تو وہ نہ کے برابر ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اکثر صحابہ شراب چھوڑ چکے تھے، سب نے شراب کو چھوڑ دیا تھا اور جوئے کو بھی چھوڑ دیا تھا، سود کو بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن کچھ صحابہ اس وقت بھی تھے جو شراب کو پیا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا میں جب مکمل حرمت نازل نہیں ہوئی تھی شراب کی، اس وقت ایک مجلس قائم کرتے ہیں، ایک محفل شراب سجاتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان کو شراب پلاتے ہیں۔ جب وہ شراب پیتے ہیں تو ان کے اوپر نشہ طاری ہو جاتا ہے، نشے کے اندر وہ مست ہو جاتے ہیں اور اللہ کو غافل کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن جب نماز کا وقت دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہوا، اس وقت شراب کے نشے کے اندر وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز کی نیت باندھ کر کے جب سورہ فاتحہ کو مکمل کیا تو کہا قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، لا کو ہٹا دیا کیونکہ نشہ تھا، عقل خراب ہو گئی تھی۔ اس وقت جب یہ نشے کے اندر تھے، نماز کو پڑھنے کے لیے تیار ہوئے تو کیا کیا؟ لا اعبد ما تعبدون کی جگہ اعبد ما تعبدون کہا، جس کا معنی ایک دم بدل گیا، مکمل تبدیل ہو گیا۔ لا اعبد ما تعبدون کا معنی ہے کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی یہ مشرک لوگ کرتے ہیں، لیکن جب لا ہٹایا تو اس کا معنی ہوا میں ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ جب یہ دیکھا کہ معنی بالکل خراب ہو گئے ہیں، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور وحی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، ٹھیک ہے اللہ کے رسول کے دربار کے اندر آپ آئے تھے، آپ نے اس سے متعلق فتویٰ دریافت کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے لیکن ہلکا پھلکا نہ کے برابر اس کے اندر نفع ہے، تو سن لو لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، اب تم نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ نشے کی حالت میں صحابہ کرام نے نماز پڑھی تو لا اعبد ما تعبدون کی جگہ اعبد ما تعبدون کیا اور پورا معنی تبدیل ہو گیا۔ معنی یہ ہوا کہ اس کی میں عبادت کرتا ہوں جس کی یہ مشرک لوگ کرتے ہیں۔ اللہ نے فوراً منع کیا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، کہ تم نماز کے اندر بالکل شریک نہ ہو جبکہ تمہارے اوپر نشہ طاری ہوا۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے ہر قدم پر ہماری رہنمائی کی، ہر قدم پہ ہمیں بتلایا کہ یہ چیز آپ کے لیے مضرت رسا ہے، یہ چیز آپ کے لیے نفع بخش ہے۔ اس وقت بھی بہت سارے صحابہ شراب چھوڑ چکے تھے لیکن ابھی مکمل حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ ہوا یوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی شراب پینے بیٹھ گئے، انہوں نے بھی شراب پی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ صحابہ سے گناہ ہوئے ہیں، صحابہ معصوم ہیں، اللہ ان کے بارے میں یہ فرمان جاری کر چکا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے نبی آپ کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ یہ اس وقت کی بات بتلا رہا ہوں جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے پھر شراب پی، اس کے بعد جب شراب پی تو نشے کے اندر مست ہوئے اور کچھ اشعار کہے جس کے اندر ایک انصاری صحابی کی مذمت ہوئی، ان کو
ان کی بے عزتی ہوئی، ان کو بڑا ناگوار گزرا کہ یار یہ شراب کے اندر مست ہیں، اشعار پڑھ رہے ہیں اور ہماری عزت کا انہوں نے چکنا چور کر دیا ہے۔ تو انہوں نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی کو اٹھایا اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو مارنا شروع کیا، اور ایسا مارا کہ ضرب کاری لگی، زخم کاری لگی، شدید زخم ہوا۔ یہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول ایسا ماجرا ہوا، میں نے شراب پی تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا، اللہ کے رسول آپ کچھ فرمائیں۔ تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں یا اللہ کوئی ایسا حکم نازل فرما جس سے ہم اس شراب سے بچ جائیں۔ فوراً قرآن اترا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر، شراب، انما الخمر والمیسر، اور جوا بھی، والانصاب والازلام، اور یہ جو طرح طرح کی بے حیائیاں ہیں اور پریشانیاں ہیں، ان تمام کے تمام کو آپ سن لیں، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام ہے، آپ ان سے اجتناب کریں، آپ ان سے پرہیز کریں۔ لیکن اگر آپ نہیں بچتے ہیں، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، کہ اگر آپ نہیں بچتے ہیں تو یاد رکھو یہ شیطان ہے جو تمہیں شراب کے معاملے میں بھی لڑوائے گا اور جوئے کے معاملے میں بھی لڑوائے گا، اور اسی طریقے سے اللہ کے ذکر سے تم کو روکے گا، نمازوں سے بھی تمہیں دور کر دے گا۔ لہذا فہل انتم منتہون، کیا تم اس سے باز نہیں آتے ہو؟ جب یہ حکم نازل ہوا تو اب شراب کی مکمل حرمت اتر گئی، اور علماء نے لکھا ہے جس طریقے سے شراب کے اندر نشہ ہوتا ہے، ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہو حرام ہے، چاہے وہ گانجا ہو، سلفا ہو، اور اسی طریقے سے اسمائک ہو، اس قبیل سے جو بھی گناہ ہے اور ان سے عقل خراب ہوتی ہے، تو یاد رکھو وہ گناہ ہے اور جرم عظیم ہے، اور اللہ نے جس طرح شراب کی حرمت کو نازل کیا ہے ٹھیک اسی طرح شراب پر قیاس کرتے ہوئے یہ چیزیں بھی حرام ہوگی، اور بہت بڑا طبقہ ہمارا ان گناہوں میں ملوث ہو چکا ہے۔ اللہ کا واسطہ ان کو بچائیں اور ان سے بات کریں، ان کی فکر کریں۔ نشہ مکتی کیندر کے اندر لوگ جاتے ہیں، وہاں نہ نماز پڑھائی جاتی ہے، وہاں لوگوں کو مارا جاتا ہے، پیسے بھی لیے جاتے ہیں۔ لہذا ان سب کو اکٹھا کرو اور ان کے ماں باپ سے ملو اور ان کی خوب اچھی طریقے سے مرمت کرو۔ اگر ان کو اچھی طریقے سے روکا جا سکتا ہے تو روکو، ورنہ ان کے اوپر سختی بھی کرو اور اللہ کے دربار کے اندر ان کو بھیجنے کے لیے تیار کرو، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی آئندہ بڑے بڑے جرموں سے اور صغائر سے بھی اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔